خوش آمدید میرے دوستو۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد بھی 3 مہینے موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آئی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، اور ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے بچے کو ایک صندوق میں ڈالیں اور دریائے نیل میں اس کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ ہم آپ کے بچے کو آپ ہی کی طرف لوٹائیں گے۔ اب اللہ جل شانہ نے وعدہ کر لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے گھر والوں نے لکڑی کا ایک بڑا صندوق بنایا، اور ایسا صندوق بنایا جس میں پانی نہ جاتا ہو۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ انتہائی پریشان کہ اللہ کا تو حکم ہے، ہم مان لیں گے، لیکن ایک مامتا ہوتی ہے ماں کی، تو وہ اس کو اجازت نہیں دے رہی تھی۔ لہٰذا وہ اس لیے پریشان تھی کہ یہ بچہ کیسے صندوق میں سانس لے گا، کیسے کھائے گا، کہاں جائے گا، دریا میں چھوڑ رہے، دریا میں کئی قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ تو ماں پریشان اس بات پر تھی کہ اس بچے کے ساتھ آخر کار کیا ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ نے تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، اور آخر کار کچھ ہی وقت میں وہ صندوق بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، اور خاموشی سے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس صندوق کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس کو دریائے نیل کے کنارے پانی میں چھوڑ دیا، اور وہ صندوق پانی کے اوپر روانہ ہو گیا، اور وہیں پہ اس صندوق کو دیکھتی رہی کہ کیا معاملہ ہوگا میرے بچے کے ساتھ۔ اللہ کے حکم کے مطابق اس عورت نے اللہ پر توکل کیا۔ اچھا، ایک طرف تو موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں چھوڑ دیا، دوسری طرف فرعون کے گھر کی حالت یہ تھی کہ فرعون کی جو بیوی تھی، ملکہ تھی، وہ فرعون سے کہتی تھی کہ ہمیں ایک بچہ چاہیے، ہمارے ساتھ ایک بچہ ہونا چاہیے، چونکہ اس کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے فرعون سے کہا کہ میرے لیے بنی اسرائیل میں سے یا قبطیوں میں سے کہیں سے ایک بچہ لا کر دے دے، ہم اس کا دھیان رکھیں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ لیکن فرعون تو ڈرا ہوا تھا، لہٰذا فرعون اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں رہا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ کیسے ہم ایک بچے کو پالیں گے، اپنا بچہ بنائیں گے، وہ بڑا ہوگا، وہ آپ کی حکومت کیسے ختم کرے گا، آپ کے اس پہ احسانات ہوں گے۔ لیکن فرعون بڑا ڈرپوک، وہ ڈر رہا تھا کہ کسی بھی وقت کسی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو فرعون کی بیوی کے دل میں بھی اللہ جل شانہ نے بچے کی چاہت ڈالی ہوئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں ہے، وہ صندوق پانی پر تیرتا ہوا روانہ ہو گیا، اور چلتے چلتے اس مقام کو پہنچا کہ جب دریائے نیل سے ایک چھوٹا سا نہر وہ فرعون کے گھر جا چکا تھا، یعنی دریائے نیل کا ایک شاخ وہ فرعون کے گھر، فرعون کے محل جا چکا تھا، اور اسی عین وقت میں جب یہ صندوق بیچوں بیچ آ گیا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے صندوق نے دریائے نیل کا وہ رخ اختیار کیا جو فرعون کے گھر جا چکا تھا، اور اندر محل میں فرعون دریا کے کنارے اپنی بیوی کے ساتھ سیر سپاٹا کر رہا تھا، وہیں پہ اپنا وقت بتا رہا تھا، اور دیکھا کہ ایک صندوق آ رہا ہے پانی کے درمیان۔ اب فرعون ملکہ کے ساتھ اور اپنے کچھ خاص ملازموں کے ساتھ سیر کر رہا تھا، اور ایسے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے دریا بہہ رہا تھا، اور وہ دریا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عین اسی وقت جب سارے کے سارے ایک وقت میں موجود تھے، دریا میں وہ لکڑی کا صندوق پہنچ گیا، اور فرعون کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ جناب، آپ وہ صندوق دیکھ رہے ہیں؟ فرعون نے کہا کہ نہیں، وہ ایک لکڑی ہے، لیکن ساتھ والوں نے کہا کہ نہیں جناب، وہ صندوق ہے۔ تو فرعون نے اپنے ایک ملازم سے کہا کہ جا کر اس صندوق کو لاؤ۔ جیسے ہی وہ صندوق کو اس ملازم نے دریا سے نکالا اور فرعون کے سامنے رکھ دیا، اور فرعون کے ساتھ اس وقت ملکہ بھی کھڑی تھی۔ ایک ملازم آیا، اور اس نے جیسے ہی صندوق کھولا تو صندوق میں ایک بہت پیارا ننھا منا بچہ پڑا ہوا تھا، اور اس بچے کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ بچہ خوشی سے صندوق میں پڑا ہوا تھا۔ فرعون نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ساتھ میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب،
یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہو سکتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، یہ وہی بچہ ہو سکتا ہے جس سے آپ کو خطرہ ہے۔ فرعون کو بھی یہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ کبھی کبھی اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھائی کرو، وہی آپ کا سر درد بن سکتا ہے، لیکن یہاں تو فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس کے لیے موسیٰ کو بھیجا۔ گھر پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ بڑی پریشان تھی۔ اس نے صندوق کو دیکھا ہوا تھا کہ وہ صندوق فرعون کے محل میں داخل ہو چکا، لہٰذا وہ دل ہی دل میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ آخر میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ تو فرعون کو بھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن فرعون کی بیوی نے جیسے ہی بچے کو دیکھا، اس کے دل میں فوراً اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایک تو میں آپ سے پہلے ہی بچہ چاہتا تھا، آپ نے مجھے بچہ نہیں لا کر دیا، یہ بچہ ہمیں خصوصاً ملا ہے کہ آپ اس بچے کا خیال رکھ کے اس کو اپنا بیٹا بنا لے، یہ آپ کا جانشین ہے۔ خیر، بیوی کے سامنے پھر کون بول سکتا ہے، لہٰذا فرعون کو اپنی ہی بیوی نے منوا لیا۔ فرعون اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اس بچے کو اپنے ہی گھر میں رکھے، اور ایسے ہی فرعون کا دشمن اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام اور عمران کے بیٹے، اس کو اللہ جل شانہ نے فرعون کے محل میں داخل کر دیا، اور وہ بچہ فرعون اور فرعون کے تمام فورسز کے توقع کے خلاف وہ زندہ رہا۔ نہ پولیس کو اس بچے کا علم ہوا، نہ کسی اور کو، اور وہیں پہ اپنی بات میں فرعون بھی ناکام ہو گیا، فرعون کا وزیر حامان بھی ناکام ہو گیا، اور فرعون کے تمام لشکر بھی ناکام ہو گئے، اور اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالنے کا فیصلہ کر دیا۔ لہٰذا سارے اس بچے کا خیال رکھتے تھے، دھیان رکھتے تھے کہ یہ فرعون کا ہی بیٹا ہے، یعنی فرعون کا اپنا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ چونکہ پانی سے ملا تھا تو فرعون کی بیوی ان سے بڑی محبت کرتی تھی، لہٰذا لوگ بھی اس بچے کا خیال رکھتے تھے۔ اب کچھ وقت بعد ایسے ہوا کہ یہ بات سامنے آئی، اس بات کی ضرورت پڑی کہ یہ تو بہت پیارا چھوٹا بچہ ہے، اس بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کے کھانے شانے کا کیا بندوبست ہوگا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی، ایک تو فرعون کو بچہ ملا، اور دوسرا اب اس بچے کے کھانے کے لیے کیا معاملہ ہوگا، کون اس کو کھانا کھلائے گا۔ بادشاہ وقت کا بیٹا بن گیا تھا، اللہ جل شانہ اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرعون کے محل میں کیسے کی، اگلی ویڈیو میں اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔